بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سبق میں ہم مرکبات کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرکب کا مطلب ہوتا ہے دو یا دو سے زائد حروف کو آپس میں جوڑنا۔ یہاں پر پہلا جو حرف ہے الف، اس کو کسی کے ساتھ جوڑا نہیں گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے، یہاں پر ہمارے پاس دو حروف ہیں جو الگ الگ رنگوں میں ہیں۔ جو پیلے رنگ کا ہے وہ لام ہے، اور پرپل رنگ کا جو ہے یہ الف ہے، لام الف۔ جب حروف کو آپس میں جوڑا جاتا ہے تو اگر وہ شروع میں جوڑا گیا ہے یا درمیان میں جوڑا گیا ہے تو اس کا جو شروع کا حصہ ہے صرف اسی کو جوڑا جائے گا، پورے حرف کو نہیں جوڑیں گے۔ مثال کے طور پر یہ لام ہے تو اس کا جو شروع کا حصہ ہے وہ اتنا ہے، آدھا یا آدھے سے کم، تو اس کو ہم جوڑیں گے۔ تو اب ہم نے اتنا حصہ جو ہے وہ الف کے ساتھ جوڑا ہے یہاں پر، اور اسی طرح یہاں پر، تو اس میں بھی یہ بھی لام الف ہے۔ اسی طرح ہم نے یہاں پر با اور الف کو جوڑا ہے، تو با کا جو شروع کا حصہ ہے اس کو الف کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اور اگر کسی حرف کو آخر میں لگائیں گے، کسی لفظ کے آخر میں لگائیں گے تو وہ اپنی اصلی شکل میں، پوری شکل میں جڑے گا۔ مثال کے طور پر یہی با ہم نے آخر میں جوڑا ہے تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے الگ سے اس کو لکھا جاتا ہے۔ یہاں پر شروع میں جڑا ہوا ہے تو یہ چھوٹا ہے، باقی شروع کا حصہ ہم نے یہاں پر لگایا ہے، لیکن جب یہ لفظ کے آخر میں ہے تو پوری با کو اسی طرح لکھا گیا ہے جس طرح کہ الگ سے لکھا جاتا ہے۔ اب ان الفاظ کو میں پڑھوں گا اور آپ نے میرے بعد دہرانا ہے، اور بعد میں اس کی خود سے پریکٹس کرنی ہے۔ الف، لام الف، لام الف، با الف، لام الف، لام، لام الف، لام ہا۔ اس کو لام ہا پڑھیں گے، ہا لام نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ہم نے دائیں سے بائیں طرف جانا ہے اور اوپر سے نیچے کی طرف، تو پہلے اوپر والے کو پڑھیں گے پھر نیچے والے کو۔ لام ہا، لام الف، با، لام با، کاف، کاف، یہ ایک ہی کاف کی دو شکلیں ہیں۔ عام طور پر یہ والا استعمال ہوتا ہے، اور کسی کسی جگہ آپ کو یہ والا بھی نظر آئے گا، تو یہ بھی اسی حرف کی دوسری شکل ہے۔ کاف، با، کاف با، کاف الف، کاف الف، یہ بھی کاف الف کی ایک شکل ہے، جیسے یہاں پر، تو اس کو دو شکلوں میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد با، کاف، تا، تا، کاف، سا، با، تا، ثا، نون، یا،
با الف، نون الف، تا الف، یا الف، ثا الف، با سین، یا سین، نون سین، تا سین، ثا سین، ثا جیم، تا حا، نون خا، یا حا، با جیم، یا میم. اب میم کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ والی ہے اور اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے، جیسے با میم، اور ایک شکل یہ والی ہے، نون میم، تا میم، ثا میم، با یا، یا نون یا، تا یا، ثا یا، نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، ثا ثا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یا تا نون، ثا ثا نون، جیم، حا، خا، حا ثا، خا با، جیم تا، تا حا تا،
یا جیم با با خا تا تا. یہ بھی تا کی ایک شکل ہے، اور اسی طرح یہ ہے، اور ایک اور شکل یہ ہے. اس کو تا مربوطہ کہتے ہیں، اور اس کے اصول دوسری تا سے مختلف ہوتے ہیں، تو اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے ہم کریں گے. یہاں پر صرف یہ یاد رکھیں کہ یہ جو دو نقطوں والی تا ہے اور یہ والی جو تا ہے، تو جب ان کو نقطوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو پھر ان کی آواز ایک ہی جیسی ہے، لیکن کچھ اصول ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے اس کو ہا پڑھا جاتا ہے، جیسے یہ والی ہا، اور اسی طرح یہ والی ہا اور یہ والی ہا. تو اس ہا اور تا کی شکل ایک ہی جیسی ہے، بغیر نقطوں کے ہا ہے اور نقطوں کے ساتھ تا ہے. تو ان میں صرف فرق یہی ہے کہ اگر اس کو آپ کسی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے، زبر زیر پیش کے ساتھ، یا دو زبر دو زیر دو پیش، تو اس کی آواز تا کی طرح ہوگی، لیکن اگر سکون کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کی آواز ہا جیسی ہوگی. یہ والی جو ہے دو نقطوں کے ساتھ یہ تا ہے، اور بغیر نقطوں کے ہا. با تا یا ہا تا ہا نون تا. اس تا میں اور جو لمبی والی تا ہوتی ہے، تو ان میں فرق یہی ہے کہ جو لمبی والی تا ہے یہ لفظ کے شروع میں بھی آ سکتی ہے، درمیان میں بھی، آخر میں بھی، لیکن یہ جو تا ہوتی ہے ہا کی طرح، تو یہ کسی لفظ کے آخر میں ہی ہوگی. اچھا، اس کے بعد یہ ایک اور شکل ہے ہا کی. ہا یا ہا با با ہا الف، اور یہ بھی ہا ہے. با ہا میم، یہ دیکھیں یہی والی ہا، اتنا حصہ یہاں پر ہے، اور اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ والی ہا ہے، اور ایک یہ والی ہا ہے، تو اس کی شکل یہاں پر ہمیں مل رہی ہے. اس کو اس طریقے سے جوڑا گیا ہے. تو بہرحال یہ شکلیں آپ ذہن میں رکھیں. ایک شکل یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے. اچھا، اس کے بعد ہے دال، ذال، جیم دال، خا ذال، را زا، جیم را، خا زا. تو ایک شکل را کی یہ بھی ہے، را زا، اور ایک شکل یہ ہے را، اور اس کے بعد ہے زا. یا را تا زا سین شین سین لام شین لام
صاد ضاد. بعض لوگ اس کو دود پڑھتے ہیں، دود. تو دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، ضاد اور ضاد. طا ظا صاد با طا با ضاد الف ظا الف عين غين همزة عين زا غين را. اب اس عین کو جب ہم کسی لفظ کے درمیان میں یا آخر میں ملائیں گے تو اس کی شکل تھوڑی تبدیل ہو جائے گی. جیسے یہاں پر عین کو ہم نے لفظ کے درمیان میں ملایا ہے تو اس کی شکل تبدیل ہو گئی ہے، اور یہاں پر لفظ کے آخر میں ہے تو بھی اس کی شکل تبدیل ہو گئی ہے. یہ ہے صاد عین. اس کے بعد ہے ضاد غین با عین دال تا غین ذال همزة ألف همزة واو همزة يا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم ميم حاميم لام ميم تا ميم تا ميم تا. اب اس سبق کو اچھی طرح پریکٹس کریں اور ہر حرف کو اچھی طرح پہچاننے کی کوشش کریں. اپنا امتحان لیں اور جب آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ نے یہ سبق اچھی طرح سیکھ لیے تو اس کے بعد اگلا سبق شروع کریں. جتنی روانگی کے ساتھ آپ یہ والا سبق سیکھیں گے اور جتنی جلدی جلدی آپ حروف کو پہچاننے کے قابل ہوں گے تو اتنا اچھے طریقے سے آپ قرآن مجید پڑھ سکیں گے.